کمرے سے دھکا دے کے نکالا، اپنی شال لپیٹی، اپنے کپڑے صحیح کیے اور کمرے کو لاک کر دیا۔ اس کو کیسے پتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی عمر کی بچی پہ نظر گندی رکھ کے بیٹھا ہوں؟ یہ ان کے سامنے تو بہت شریف بنا ہوا ہے، لیکن مجھے پتا ہے یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس دن 18 دسمبر کو مارتے ہوئے بھی اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ آپ کا سسر اس کے اوپر کوئی ایسی گندی آنکھ رکھتا ہو؟ میرا جو سسر ہے نا، اس سے بھی تعلقات اچھے نہیں، وہ بھی ان کو نہیں بلاتی، دور دور رہتی۔ ہمارے سارے رشتہ دار میرے سسر کو کہتے رہے کہ آپ اپنی بہوؤں کو علیحدہ کریں، کیونکہ آپ کی تینوں بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں تو بہتر ہے۔ ہمارے گھر روز لڑائی ہوتی، سارا محلہ جانتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا سسر آپ کے اوپر آنکھ رکھتا تھا، کیسے آپ نے ظلم برداشت کیا، کیا کیا واقعہ ہوا، ساری حقیقت بتائیں ہمیں۔ جی، میرے سسر کا نام ریاست علی بھٹی ہے، جو کہ مسلم ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں، اور میری 3 نندیں ساتھ رہتی ہیں۔ میری تینوں نندیں طلاق یافتہ ہیں۔ میرے ایک جیٹ ہے جو ایڈکٹڈ ہیں، اور ان کو نشہ میرا سسر ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا جی، اور اس طرح کا ماحول ہمارے گھر میں شروع سے تھا، ٹھیک ہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کمپرومائز کیا، ٹھیک ہے۔ 10 سال تک کمپرومائز اور صرف کمپرومائز کیا۔ بچوں کے لیے چپ کر کے بیٹھی رہی، چلے ہو جائے گا سب کچھ کیا۔ میری ساس بیچ میں آ کے ہمیشہ میرے سسر کی گندی نیتوں کو روک دیتی تھی، وہ ہمیشہ اس کو کنٹرول کر دیتی تھی، اور لیکن 2 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تب سے مطالبہ شروع کر دیا علیحدہ رہنے کا، لیکن میرے شوہر کی کسی وجوہات پہ علیحدہ نہ ہو سکے۔ پھر میرے سسر نے 18 دسمبر 1 بجے کے قریب میرے پہ تشدد کیا۔ میری اور میری چھوٹی نند ثنا ریاست کی معمولی سی بحث پہ اس بندے نے مجھے جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں آلریڈی پیشنٹ ہوں، میری گردن کی ہڈی کا مسئلہ ہے۔ اس نے اس چیز کا لحاظ کیے بغیر مجھے لوہے سے، ڈنڈوں سے، اس کی بیٹیوں نے میرا گلا دبایا، میرے بال کھینچے، مجھے زمین پہ پھینک دیا، اور جب میں نے مدد کے لیے 15 پہ کال کرنی چاہی تو انہوں نے میرا فون توڑ دیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، انہوں نے یہ غصہ نکالا ہے کہ آپ ان کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکی؟ جی، انہوں نے ایک طرح سے یہ غصہ ہی نکالا، کیونکہ میں ان کی ڈیمانڈ میں اس بندے کے کبھی بات ہی نہیں سنی۔ میں اس سے دور رہتی تھی۔ اگر میرا شوہر پنڈی جاتا تھا تو میں اپنی ماں کو بلا لیتی تھی، اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کو سارا غصہ تھا ہی اس چیز کا، اور دوسرا، جب سے میری ساس فوت ہوئی اس نے میری نندوں کو گھر کی حکمرانی دے دی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی جوتیاں کھا کے اس کے ساتھ رہتی رہیں، ہمیں کوئی حق نہ ملے، میرے بچے نوکروں کی طرح رہے، جو کہ کوئی بھی ماں برداشت نہیں کرتی۔ یہ لڑائی اس بیس پہ شروع ہوئی۔ پھر مارتے مارتے میرا کسی طرح اپنے شوہر سے رابطہ ہوا، انہوں نے 15 کی، پولیس آئی، اس کو لے کے گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کو کافی چوٹیں آئی ہیں اور پولیس میں اس نے سب کچھ دیکھا، یہ وہاں پہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً صلح نامہ پہ راضی ہو گیا، اور اس نے وہاں پہ سائن کر دیا کہ میں اس پہ تشدد نہیں کروں گا، یہ اپنے گھر رہے، میں اپنے گھر رہوں گا۔ میں بھی سائن کرائی، لیکن اس کا ظلم ختم نہ ہوا۔ اس نے آتے ساتھ ہی میرے شوہر کو فورس کیا کہ اس کو طلاق دے دو، اگر اس کو طلاق نہ دی تو ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ وہاں پہ میں ڈر گئی، اور میں نے ٹھیک 19 دسمبر کو جنرل ہاسپٹل میں جا کے اپنا میڈیکل کرایا، تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں۔ میڈیکل کس چیز کا کروایا تھا آپ نے؟ میں نے اپنے تشدد کا، جو اس نے مجھے مارا پیٹا، اس کی بیٹیوں نے، ہنا، ہما، ثنا ریاست نے، میں نے میڈیکل کرایا۔ اس کی رپورٹ میرے پاس 21 دسمبر کو آئی۔ اس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میں میڈیکل کرانے گئی ہوں۔ اس نے تب سے مجھے ٹارچر شروع کر دیا تاکہ میں کسی بھی طرح یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، لاسٹ ٹائم یہ آپ کے کمرے میں کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ یہ میرے کمرے میں 21 دسمبر کی رات کو یہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹائم کیا تھا رات کا؟ کوئی 7-8 بجے کا ٹائم تھا۔ شوہر میرے موجود نہیں تھے، یہی شال لپیٹی ہوئی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آ کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اور اس نے مجھ سے نہایت ہی بےہودہ بکواسیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی وہاں پہ؟ پہلے میری شال کھینچی، اور اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے
بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جو اس شخص نے میرے ساتھ حرکت کرنے کی کوشش کی, میں نے کسی طرح اپنی جان بچائی. میں نے اپنے 7 سال کے بیٹے کو بلایا کہ ابو کو روکو, ابو کو باہر, وہ سمجھا ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے. اس نے کہا ابو نہ مارے نہ مارے, یہ کہہ کے اس کو میں نے کمرے سے دھکا دے کے نکالا, اپنی شال لپیٹی, اپنے کپڑے صحیح کیے اور کمرے کو لاک کر دیا. شور شرابہ سن کے میری نندے آئی تو اس نے میری نندوں کو کہا, یہ مجھ سے پھر بدتمیزی کر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ یہ پیچھے کیوں آیا. یہ بتائیں, بیٹیوں کو یا آپ کے شوہر کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا باپ یہ کرتا ہے؟ نہیں, میرے شوہر کو میں نے نہیں بتایا کیونکہ میرے شوہر شوگر کے پیشنٹ ہیں. میرے شوہر کو ہارٹ کا پرابلم ہے. میں چاہتی ہوں وہ ٹینشن سے دور رہیں. انہوں نے میرے اور میرے شوہر کی بھی بہت لڑائیاں کرائی. آپ کی ننند جو ہے ان کو نہیں پتا؟ نہیں, ان کے سامنے تو یہ بہت شریف بن جاتا ہے کیونکہ میں اس کی بیٹی کی عمر کی ہوں. یہ اس کو کیسے پتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی عمر کی بچی پہ نظر گندی رکھ کے بیٹھا ہوں. یہ ان کے سامنے تو بہت شریف بنا ہوا ہے, لیکن مجھے پتا ہے یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. اس دن 18 دسمبر کو مارتے ہوئے بھی اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اب میں 22 دسمبر کو اپنا انصاف مانگنے کے لیے ایس پی صاحب کے پاس گئی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی ہے. میری ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, مجھے صبح کا ٹائم دیا گیا. میں بہت ذلیل ہو چکی ہوں. میرے شوہر کو جائیداد سے نکالنے کا, میرے شوہر کو پریشرائز طلاق کا کر رہے ہیں. خدا کے واسطے میں اب وزیر اعظم پنجاب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, وزیر اعظم پاکستان سے, آئی جی پنجاب سے, اور میں کور کمانڈر صاحب سے, ان سب سے کہتی ہوں کہ آپ سب کی بیٹیاں ہیں, مجھے اپنی بیٹی سمجھیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے گھر مت کریں. پلیز مجھے انصاف دیں, میرے شوہر کو انصاف دیں. جو کہ ایک بیوی کے حق میں کھڑا ہوا ہے, اس کا کیا قصور ہے, اس کو انصاف دیں. پلیز میرے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کا شوہر آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ جی, میرا شوہر میرا بہت ساتھ دے رہا ہے, اور میں صرف اپنے شوہر کے دم پہ زندہ ہوں. جس دن وہ میرے سے علیحدہ کروائے انہوں نے, میں اپنے آپ میں نہیں بچوں گی. میں اس زندگی سے ہار جاؤں گی. میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. پلیز میری مدد کی جائے اس سے پہلے کہ چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جائیں. پلیز, میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے انصاف مانگتی ہوں. آپ کو کوئی تھریٹس وغیرہ ہیں کوئی مار دینے کے؟ جی بالکل ہے. انہوں نے جب میرا گلا دبایا تو میں بالکل مرنے والی تھی. اس نے میرے پیٹ کے آر پار جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن میری جٹھانی نے مجھے, وہ ایک نوکیلا ڈنڈا تھا جس کی نوک بہت تیز تھی, جس کی چوٹیں مجھے آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ میری جٹھانی نے کھینچا اور اس نے بولا کہ یہ آپ ابو کیا کر رہے ہیں, وہ مر جائے گی. ٹھیک ہے, میری جٹھانی نے میرے سر کے بال میری نندوں کے ہاتھوں سے چھڑائے. جی, آپ کی جٹھانی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ میری جٹھانی اور میری بہت دوستی ہے. آپ کا سسر اس کے اوپر کوئی ایسی گندی آنکھ رکھتا ہو؟ میرا جو سسر ہے نا, اس سے بھی تعلقات اچھے نہیں. وہ بھی ان کو نہیں بلاتی, دور دور رہتی. ہمارے سارے رشتہ دار میرے سسر کو کہتے رہے کہ آپ اپنی بہوؤں کو علیحدہ کریں کیونکہ آپ کی تینوں بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں تو بہتر ہے. ہمارے گھر روز لڑائی ہوتی, سارا محلہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, سب کہتے رہے اس کو علیحدہ کریں, لیکن اللہ جانے یہ اپنی کس نیت کی وجہ سے مجھے اور میرے جیٹھ کو علیحدہ نہیں کرتا.